قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے، اور یہ اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے۔ چونکہ بڑی خیر اور برکت کا زمانہ ہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ علیہ السلام کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ مرتبہ اور مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس موقع پر فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ الانسان، اب آگے جو فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم ذکر فرما کر فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی شان بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے، جو نمازوں سے غافل ہیں، یاد الہی سے غافل ہیں، وہ تو خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ان کی عمر جو ہے وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے اور وہ اللہ کی یاد سے سراسر غافل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور ان کا مقصد حیات انہیں بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان جو پیدا ہوا
اس کا مقصد جو ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ہم میں کا ہر شخص جو ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ پیدا ہونے کے بعد ہوش جب سے سنبھالا اس وقت سے اب تک ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا ہماری نمازوں کی پابندی ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں راسخ کر چکے؟ کیا ہم برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے قدم مسجد کی طرف خوشی خوشی آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود سے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، حرام کاموں سے بچ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو ہم جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہیں، یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ عمر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر رہی ہے۔ اور جس بندے کی عمر جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر رہی ہے وہ بندہ خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب کا بھرپور دے، یعنی ان کا ثواب جو ہے انہیں بھرپور عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور پھر اللہ کے دیے ہوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، نمازوں کی پابندی کرے، یقیناً قرآن کی تلاوت کرنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ یقیناً نماز کی پابندی کا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی پابندی کا کہا گیا، جھوٹ سے بچنے کا کہا گیا، کسی کو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو، کسی کے نام نہ بگاڑو، کسی سے ظلم و زیادتی نہ کرو، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یہ سارا سلیقہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو ایسا بندہ جو قرآن کی تلاوت کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرے، تو فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں سے اسے بھرپور اجر و ثواب بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلتوں کی زندگی سے بیدار فرمائے۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں خرچ کرے۔ اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے، گناہوں میں خرچ کرتا رہا، تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کی دعوت کو عام کیا، لوگوں کو برائی سے بچایا، تو یوں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے فکر مند ہوا،
تو یہ وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہرگز نہیں ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے، یہ مومن کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنا بستر پر آئے تو محاسبہ کرے کہ صبح سے اٹھ کر اب تک میں نے کیا کام کیے ہیں، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں شریعت کے خلاف کام تو نہیں کیا، کہیں میری گفتگو جو ہے وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہوئی، کہیں جو ہے وہ شریعت کی مخالفت کر کے وقت تو نہیں گزارا، کہیں نمازیں قضا تو نہیں ہوئی ہیں۔ تو جب اپنا محاسبہ روزانہ کرے گا تو وہ اس بندے کے اندر پھر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک اعمال کی طرف وہ گامزن ہوگا۔ اور اگر اپنا محاسبہ چھوڑ دیں گے تو جو تاجر تجارت کے محاسبے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اور وقت پھر کیا ہے کہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح بندہ اپنی زندگی اللہ کی یاد میں جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارتا ہے تو موت کے وقت اسے سب پتا چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری ہے، میں نے کیا کھویا کیا پایا، میں نے کون سے ایسے اعمال کیے جو اللہ راضی ہوا، کون سے ایسے اعمال کیے جس سے رب ناراض ہوا۔ تو وہ سارا کا سارا معاملہ اس کی زندگی جتنی بھی گزری وہ سامنے آ جاتا ہے، پھر غفلت کے پردے اس سے اٹھ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی اس نظر سے کہ جس نظر پر پردے پڑے تھے وہ کھل جاتی ہے موت کے وقت، اس سے جب دیکھتا ہے تو پھر افسردہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں افسوس کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو مسلمان سمجھدار وہ ہے کہ اپنی روزانہ روزمرہ زندگی، اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے روزگار، ہر چیز پر جو ہے اپنا محاسبہ کرے، غور کرے اور فکر کرے کہ میرے قدم چلتے ہیں تو کس طرف چلتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف چلتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرنے کو چلتے ہیں۔ میری گفتگو میں کہیں گالن گلوچ تو نہیں ہے، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کرایا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں کس سے وعدہ خلافی تو نہیں کی، کہیں زبان سے کسی مسلمان کو اذیت تو نہیں پہنچائی۔ تو بندہ جو ہے وہ اس بات پر جب فکر کرے تو وہ بندہ پھر کیا ہے اعمال کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور یوں زندگی اچھی گزارنے کا اسے ایک طرح سے اس کی فکر پیدا ہوتی ہے اور پھر اچھی راہ میں آ جاتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اسی طرح لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دینا، نماز کی تلقین کرانا، نماز کی دعوت دینا اور مصیبتوں پر انہیں صبر کی تاکید کرنا، یہ بھی ایمان والوں کی خوبیاں ہیں۔ تو ایمان والا ہر مسلمان سب سے پہلے تو اپنی خوبیوں کو پہچانے کہ مسلمان کی خوبیاں ہیں کون کون سی۔ آج اس پرفتن دور کے اندر حقیقت بات ہے کہ ہم اپنی خوبیوں سے ہی ناواقف ہیں، کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، جو بندہ مسلمان ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنی خوبیوں کا نہیں پتا کہ میرا مرتبہ اور مقام رب نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اچھی گفتگو کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، اچھا دیکھنا یہ مومن کی خوبی ہے، اچھا سننا یہ مومن کی خوبی ہے، اچھی راہ میں چلنا یہ مومن کی خوبی ہے، اچھی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ مومن کی خوبی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ مومن کی خوبی ہے، نمازوں کی پابندی کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنا یہ مومن کی خوبی ہے، اپنی قبر کو ہر وقت یاد رکھنا یہ مومن کی خوبی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے تکلیف نہ دینا یہ مومن کی خوبی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہنانا یہ مومن کی خوبیاں ہیں۔ بے شمار ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے مومن کو عطا فرمائی ہے، اور جتنی خوبیوں سے متصف ہوتا جائے گا، جتنی خوبیوں پر عمل کرتا چلا جائے گا، اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرتا چلا جائے گا، اس کا مرتبہ اور مقام یوں بڑھتا چلا جائے گا۔
تو بندہ جو ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ خوبیاں کون سی ہیں. جب خوبیوں کا علم ہوگا تو خامیاں سامنے ہوں گی. جب اس بات کا علم ہوگا کہ سچ بولنا یہ مومن کی خوبی ہے تو پتا چلا کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ یہ عیب ہے. اسی طرح مسلمانوں کو اذیت نہ دینا یہ مومن کی خوبی ہے تو اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ عیب ہے. تو ہم عیبوں کی طرف نہ جائیں. کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ مومن کی خوبی ہے. تو اگر یہ پتا چل جائے تو پھر بندہ جو کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کا عیب پتا چلے اور اس کا عیب اچھالا جائے, اس کی بے عزتی کی جائے, اسے ذلیل اور رسوا کیا جائے, اس طرح کی تمنا جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کسی کے عیب پوشی کرے گا, عیب جو ہے اس کے اچھالے گا نہیں, پردہ ڈالے گا. اسی طرح خوبیوں کا جیسے پتا چلتا جائے گا تو یوں خامیاں اس کے سامنے آتی جائیں گی. تو مومن کو چاہیے, آج بھی سانس کی مالا چل رہی ہے ہماری, تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کتنی مومنانہ خوبیاں اور صفات ہمارے اندر ہیں, اور جو نہیں ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کریں, اور کتنی خامیاں ہمارے اندر ہیں تو خامیوں کو نکالیں اور خوبیوں کو جگہ دیں. خامیوں کو نکال کے خوبیوں کو جگہ دیں تو انشاءاللہ الرحمن جب خوبیوں والے بن جائیں گے تو زندگی, دنیاوی زندگی بھی خوبصورت ہوگی, کیونکہ خوبیاں خوبصورت بنا دیتی ہیں. آخرت بھی جو ہے خوبصورت ہوگی, خوب تر ہوگی, اس لیے کہ مومنانہ جو صفات ہیں اور جو خوبیاں ہیں اس پر ہم نے عمل کیا. تو یوں اگر خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں, خامیوں کو ختم کریں, تو ایسا مومن جو ہے, ایسا بندہ جو ہے وہ خسارے میں نہیں. اور جو بندہ خامیوں ہی کو اپنے اندر جگہ دے اور خوبیوں کو ختم کر دے وہ بندہ پھر خسارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلتوں سے بیدار فرمائے اور خوبیوں والا مومن بنائے, اور جو مومنوں کی خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے قرآن پاک کو یہاں درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہوا ہے تاکہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا تاکہ آسان ہو جائے. قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے اس کا علم ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اسی سلسلے کو لے کر الحمدللہ بخاری مسجد میں یہ سلسلہ جاری ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے, یہ بھی ایک خوبی میں آپ کو بتا دوں, مسلمان مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ نماز عشاء باجماعت بخاری مسجد میں ادا کریں اور اس کے بعد پھر درس قرآن کی برکتیں حاصل کریں, یہ اپنے لیے پسند کرتے. تو یہ خوبی پیدا کر دیں کہ مومن کی یہ خوبی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے. تو دیگر احباب کو بھی آپ دعوت دیں, دوستوں کو بھی ان کا بھی ذہن بنائیں اور ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ قرآن سنیں, تاکہ دل کے دریچے کھلیں, غفلتوں کے پردے چاک ہوں اور اللہ کا بندہ اللہ سے مل جائے, اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. نماز پڑھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے, قرآن کو سن کر اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, اور جن خامیوں میں, غفلتوں میں, برائیوں میں مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں, امیر گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں, اس سے نکل کر کامیابی کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله